بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنے موضوع کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندو اکابرین نے اپنے مفادات کے تحت مسلمانوں کو نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اکسانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی اور مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ وہ نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف احتجاج میں شریک ہوتے، انہوں نے شملہ وفد اور اس کے مطالبات کو اپنی ترجمانی قرار دیا اور اس حوالے سے نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں کی اہمیت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا مسلمان قوم کے اندر۔ جہاں تک کمانڈ پرفارمنس والی بات کا تعلق ہے تو انہوں نے یعنی ہندوؤں نے اس الزام کی بنیاد اس بات پر رکھی، میں آپ کو بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپل اور دیگر اہلکاروں کو یعنی دیگر انگریز اہلکاروں کو ایک ڈھال کے طور پہ یا ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے وائسرائے تک رسائی حاصل کی، اور حکومت نے انہی لوگوں کو دوسرے انداز میں ٹول کے طور پہ استعمال کر کے مسلمانوں کو حالات کی ضرورت کے مطابق مطالبات پیش کرنے پر تیار کیا۔ خاص طور پہ تقسیم بنگال کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہندوؤں کی طرف سے، اور اس بات کی وضاحت میں ہندو اکابرین نے WAJ آرچبولڈ کے ایک خط کا حوالہ دیا، جس میں کہ وائسرائے سے ملاقات کے وقت کے حصول کی کوششوں کا ذکر تھا۔ در حقیقت صورتحال ایسی نہیں تھی۔ مسلمان رہنماؤں نے وضاحت کی کہ یہ کسی بھی طور پر ایک کمانڈ پرفارمنس نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں نے اپنی کوشش پر یہ وفد ترتیب دیا اور اپنے مسائل اور مطالبات کو بغیر کسی کی مداخلت کے یا بغیر کسی کے اشارے کے حکومت کے سامنے رکھا۔ مسلمان اکابرین نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ کمانڈ پرفارمنس ہوتا تو آرچبولڈ کا کردار اس میں کافی زیادہ ہوتا۔ مثلاً آرچبولڈ نے مسلمانوں کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے مطالبات تحریری شکل میں مرتب کر کے دے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈرافٹ بنانا، یعنی مسلمانوں کے مطالبات کا ایک ڈرافٹ بنا دے گا۔ نواب محسن الملک نے اس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور یہ وضاحت کی کہ ہم اپنے مطالبات خود ڈرافٹ کر لیں گے، ہمیں آپ کے ڈرافٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آرچبولڈ نے ایک اور بات بھی کی کہ مسلمان انتخاب کی بجائے نامزدگی کا اصول قبول کر لیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ انتخاب یہ ہوتا ہے کہ دو امیدواروں میں سے
ووٹر کسی ایک کو چنے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں بھی الیکشن ہوتا ہے۔ نامزدگی یہ ہوتی ہے کہ حکومت یا کوئی اعلیٰ ادارہ مختلف لوگوں کے ناموں کی لسٹ میں سے کچھ ناموں کو چوز کر لے، کچھ ناموں کی منظوری دے دے، اس کو کہتے ہیں نامزدگی۔ اس میں عوام کے انتخابی حوالے سے کوئی رول نہیں ہوتا، عوام کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ تو آرچ بولٹ نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلمان انتخاب کی بجائے نامزدگی کا اصول قبول کر لیں، کہ مسلمانوں کے الگ نمائندے ہوں گے اور ان کو نامزد کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ آرچ بولٹ نے ایک اور بات بھی کہی کہ مسلمان آئندہ کے لیے، یعنی یہ مطالبات منظور ہونے کے بعد آئندہ کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس کی سیاست سے کنارہ کشی کی یقین دہانی کرائیں۔ یہ دونوں باتیں نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں نے مسترد کر دیں۔ آرچ بولٹ کا جہاں تک اس پورے معاملے میں تعلق تھا تو آرچ بولٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ وائسرائے کے دفتر سے رابطہ کرے اور مسلمانوں کے ایک وفد کی ملاقات کے لیے وقت حاصل کرے وائسرائے سے۔ اس کے علاوہ آرچ بولٹ کو نہ تو کوئی کام کہا گیا تھا اور نہ اس کی کسی پیشکش کو جو کہ اس نے اپنی سوچ کی بنیاد پر کی مسلمانوں نے قبول کیا۔ اگر یہ کمانڈ پرفارمنس ہوتا تو پھر آرچ بولٹ کا ڈرافٹ بھی مسلمان ضرور قبول کرتے یا کم از کم قبول کرنے پر مجبور ہوتے، اور آرچ بولٹ کی نامزدگی والی تجویز کو بھی ماننے پر مجبور ہوتے، اور کم از کم یقین دہانی کی حد تک یا وقتی کارروائی کی حد تک سیاست سے کنارہ کشی کی بھی بات مان لیتے۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں نے مسترد کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ انگریزوں کے اشارے پر یہ وفد ترتیب دیا گیا ہوتا تو پھر یہ مسلمانوں کو تینوں چیزیں ماننی پڑتی۔ اس کے علاوہ یعنی آرچ بولٹ کے علاوہ دیگر انگریز اعلیٰ حکام نے بھی اس معاملے میں اپنی کچھ تجاویز پیش کیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے رچرڈ بٹلر کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مسلمانوں نے ایسے اعلیٰ افسران کی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا اور بار بار وضاحت کی کہ ہم اپنے مطالبات خود لکھیں گے اور وائسرائے کے سامنے پیش کریں گے، ہمیں آپ کے مطالبات کو مرتب کرنے یا آپ کے ڈرافٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مطالبات مرتب کیے اور وہ رسمی شکل میں وائسرائے کے دفتر میں جمع کرائے گئے اور وائسرائے کی خدمت میں پیش بھی کیے گئے۔ یہ ساری جو خط و کتابت تھی وہ قطعی طور پہ واضح کرتی ہے کہ یہ کمانڈ پرفارمنس ہرگز نہیں تھا، جیسا کہ ہندو اکابرین نے بڑے پیمانے پر مہم جوئی کی۔ بنیادی طور پر ہندو اکابرین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عوام کو نواب محسن الملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اکسایا جائے تاکہ جو تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی سودیشی تحریک چل رہی تھی مسلمان خود اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب سودیشی تحریک میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا تو مسلمان کس طرح اکسائے جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ تمام کوششیں اور الزامات جو تھے وہ ناکام ثابت ہوئے اور شملہ وفد نے نمبر 1 مسلم لیگ کی تشکیل میں ابھی اہم کردار ادا کیا، اور نمبر 2 منٹو مارلے اصلاحات کے نفاذ کے حوالے سے بھی
اس واقعہ کا بڑا اہم رول تھا۔ باقی جو اس کی اہمیت کے حوالے سے مزید پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے۔ ہندوؤں کے پراپوگنڈا کا جہاں تک تعلق تھا تو وہ کچھ عرصے تک زور و شور سے چلتا رہا ہندوؤں کے زیر اثر چلنے والے اخبارات میں، پھر آہستہ آہستہ یہ پراپوگنڈا خود بخود جو تھا ختم ہو گیا، جب نہ تو مسلمانوں نے اور نہ ہی انگریزوں نے اس پراپوگنڈا کے حق میں کوئی سرگرمی دکھائی، تو آہستہ آہستہ یہ پراپوگنڈا وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس سے متعلقہ یعنی شملہ وفد سے متعلقہ آخری سب ٹاپک تھا۔ میں آپ کو کچھ چیزوں کی آخر میں یاد دہانی کراتا چلوں۔ ہم نے سب سے پہلے شملہ وفد کا تاریخی پس منظر پڑھا، اس کے بعد وفد کی ترتیب، وفد کی تشکیل پڑھی، اس کے بعد وفد کے مطالبات اور گورنر جنرل کا رد عمل پڑھا، اس کے بعد وفد کی شملہ وفد کے واقعہ کی تاریخی اہمیت اور دور رست اثرات پڑھے، اور آخر میں یہ سوال پڑھا کہ کیا یہ وفد انگریز کے اشارے پر ترتیب دیا گیا، اور اس سوال کی وضاحت، اس سوال کے جواب کی وضاحت پڑھی۔ یہ تمام سب ٹاپکس مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس شملہ وفد کے واقعہ سے متعلق کسی بھی طرح کا سوال آ جائے تو آپ بآسانی، جس طرح میں نے آپ کو ایک ایک پارٹ یعنی اس ٹاپک کا ایک ایک حصہ یا ایک ایک سب ٹاپک، ایک ایک چھوٹا ٹاپک، ذیلی موضوع جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ الگ الگ کر کے پوری مختصر وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دیا ہے، تو آپ کو قطعی طور پہ کوئی مشکل پریشانی وغیرہ ہونی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا چلوں، اس پر یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ شملہ وفد کے تاریخی پس منظر کا جائزہ پیش کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ شملہ وفد کے اہم مطالبات اور اس کی تاریخی اہمیت کا جائزہ پیش کریں۔ بعض دفعہ یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ شملہ وفد کی تاریخی اہمیت اور اثرات کا جائزہ پیش کریں اور وضاحت کریں کہ کیا یہ انگریز کے اشارے پر ترتیب دیا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی کوسچن آ جائے، یا یہ جو میں نے آپ کو سوالات ایگزامپل کے طور پہ بتائے ہیں، ان کے علاوہ یعنی ان سوالات کے علاوہ الفاظ کی تبدیلی سے کوئی اور کوسچن بھی پوچھ لیا جائے تو آپ نہایت آسانی سے اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ پورا ٹاپک پوری توجہ سے اٹینڈ کرنا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں آپ نے وہ کاپی پر نوٹس بناتے جانا ہے۔ جو سوالات میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، جو ہیڈنگز لکھوائی ہیں، وہ اسی طرح سے آپ نے کاپی پہ بناتے جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے نوٹس مکمل ہوتے جائیں گے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ امتحانی نقطۂ نظر سے ہمارے کورس کے اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ عام طور پہ ہر دوسرے پیپر میں اس ٹاپک میں سے ایک کوسچن ضرور آ جایا کرتا ہے، اس لیے آپ کو میں نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس سے متعلقہ سارے سب ٹاپکس کلیئر کر دیے ہیں۔ آپ اس پورے ٹاپک کو پراپرلی اٹینڈ کر لیں۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے، آپ وہ تمام کے تمام سوالات جو گروپ میں ہماری واٹس ایپ کے گروپ میں کلاس ہوتی ہے، وہاں آپ اس گروپ میں پوسٹ کریں تو انشاءاللہ سب کو 1 by 1 کلیئر کیا جائے گا، تمام سوالات کے جوابات
دیے جائیں گے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی تجاویز ہیں، ان کو زیر غور لایا جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔